الحمدللہ رب العالمین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بنی اسرائیل کون ہیں اور ان کے بارے میں جاننا امت مسلمہ کے لیے کتنی ضروری ہے، اور کیا توریت اور انجیل کا مطالعہ کرنا جائز ہے یا پھر نہیں، تو اس بارے میں آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک بات اپنے ناظرین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل، جنہیں ہم یہودی کے نام سے بھی جانتے ہیں اور انگلش میں جیوز بھی کہتے ہیں، قرآن پاک میں کئی ایسے مقام پہ بنی اسرائیل کا ذکر موجود ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نام سے سورہ بھی نازل کیا۔ تو یہ بنی اسرائیل کون ہے اور اس کا امت مسلمہ سے کیا لینا دینا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان والو یعنی کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، ان کو ابھی اور ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ کس پر؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور قرآن پر اور اگلی کتاب پر جو اگلے رسولوں پر نازل کی گئی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اگلی کتاب یعنی کہ توریت اور انجیل، جنہیں ہم انگلش میں تورا اور بائبل کے نام سے جانتے ہیں، اس پر ایمان لانے کا حکم ہے، اور اگلے رسولوں پر جن میں موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ تمام انبیاء موجود ہیں۔ ان کا انکار کرنا یعنی کہ ایمان سے خارج ہو جانا ہوتا ہے، تو ان پر ایمان رکھنا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کسی مسئلے پر توریت کا حوالہ دے کر بحث کرنے لگے۔ بحث ایسی ہوئی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ادا ناپسند گزرا۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوتے تو وہ میری پیروی کرتے۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے توریت کا حوالہ دے کر بحث بند ہو گیا۔ اسی کا غلط مفہوم لگا لیا گیا کہ توریت اور انجیل کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب آتے ہیں بنی اسرائیل پر کہ بنی اسرائیل کے بارے میں جاننا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ تو ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دور بنی اسرائیل پر گزرا ہو بہو میری امت یعنی امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی بالکل ویسے ہی گزرے گی، اور ان دونوں امتوں کا حال ایسا ہے جیسے ایک جوتی سے دوسری جوتی روشن ہوتی ہو، یعنی ہو بہو جو ان پہ گزرا وہ ہم پہ بھی گزرے گا،
یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو اس لیے میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ہمیں بنی اسرائیل کے بارے میں جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جس وجہ سے ہم اپنے حال اور اپنے مستقبل کو سدھار سکیں، اور جو غلطیاں، جو گمراہیاں انہوں نے اختیار کی، وہ گمراہیاں ہم اختیار نہ کریں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مغضوب اور والضالین کے نام سے نہ پکارے۔ اس لیے ناظرین، ہمیں یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کون تھے، کیا حالات تھے ان کے، اور جو گمراہیاں انہوں نے اختیار کی ان گمراہیوں سے ہم بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس کے نیک بندوں میں شمار ہوں، اور امت محمدی بن کر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رسول کو اور اپنے اللہ کو خود سے ناراض نہ ہونے دے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بنی اسرائیل کی تفسیر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ میرا یہ جو چینل ہے انڈیویجول چینل ہے، کہ میرا مقصد بس یہ ہے کہ مجھے جو علم ہے وہ میں اپنے بھائیوں تک پہنچا سکوں، اور بے شک اللہ نوازتا ہے جس سے اس کو اسلام کا کام لینا ہوتا ہے۔ آپ ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو آپ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں احبابوں تک میری بات کو پہنچائیں،